والا شان صاحبزادہ پروفیسر ابرار حسین صاحب اپنے ملفوظات سے مستفید کر رہے تھے، میں بلا تاخیر ملتمس ہوں استاذ العلماء عمدۃ المحققین حضرت علامہ مفتی شوکت علی سیالوی صاحب آپ سے اکثر احباب کو علم ہے، میں مفتی صاحب کو بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمارا ماحول ذرا سرگودا کی محافل سے روٹین میں ہٹ کے ہوتا ہے۔ ایک تو ہم ٹائم کی پابندی کی مکمل کوشش کرتے ہیں اور 11:15 سے پہلے ہم نے پروگرام کو مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اعلان کیا کہ 10:30 اور 11:15 کے درمیان پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارا تو علماء کے ساتھ بھی یہ زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، تو بعض دوستوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم ٹائم لے نہیں سکے کہ حضرت نے ٹائم دیا اور ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی، یہ ضروری سمجھا کہ اس سال آپ کو پھر عرض کیا جائے، اور آپ نے بڑی شفقت کی، آپ تشریف لائے، اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفید کریں گے۔ حضرت علامہ مفتی شوکت علی سیالوی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد رمضان جامی صاحب، انتہائی واجب القدر فاضل جلیل عالم نبیل قبلہ پروفیسر صاحب، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و عنایت سے ہم سب حضرات آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب احباب نے ہمارے افاضل اکابر علماء ذیشان کی زیر قیادت جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفل اقدس کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ مجھ طالب العلم کو گفتگو کے لیے جو موضوع عطا فرمایا گیا ہے وہ ہے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کا خاتم النبیین ہونا، اور محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات کو اللہ پاک نے کیوں شان ختم نبوت سے نوازا ہے، یہ سوال مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ مجھ سے قبل قبلہ پروفیسر صاحب انتہائی ایمان افروز اور دعوت فکر پر مبنی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ایسے اصحاب علم و دانش کے سائے میں برکت عطا فرمائے، آپ کے فیضان کو عام سے عام فرمائے، اور ایسی علمی اور فکری ہستیوں کی اللہ پاک ہمارے اندر کثرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی اس عالم دنیا میں تشریف آوری جو ہے، اس سے قبل اہل علم کی تحقیق کے مطابق حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کا دنیاوی جو دور مبارک ہے وہ 7,500 سال تقریباً پہلے ہے۔ یہ ایکو ختم کر دیں گے جو آپریٹ کر رہے ہیں میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہر لفظ کی سمجھ آئے میرے۔ اب ٹھیک، انسان آہستہ آہستہ اپنی ذہنی اپروچ کی منازل کو اور مراحل کو طے کرتا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کے
ज़माने मुबारक के अंदर जब आप हरम शरीफ की तरफ तशरीफ़ ले गए थे और आपकी अदम मौजूदगी में आपके दो साहिबजादगान हज़रत काबील और हज़रत हाबील, एक मसले में उनका इख्तिलाफ हो गया। उसमें हज़रत हाबील जो हैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था और मबनी पर हक़ था। सामने मुहर्रफ किताबें हैं, लेकिन बहरहाल ये मज़मून उनमें मौजूद है कि कितने दिन तक जनाब काबील अपने सगे भाई हज़रत हाबील की लाश को अपने कंधों पर उठाकर फिरते रहे थे, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम वहाँ जलवागर नहीं थे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के सच्चे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम है, तो आप मौजूद नहीं थे, इसलिए आपसे रहनुमाई वो बेटा नहीं ले सका। और इतने दिन गुजर गए, अब समझ नहीं आती थी, भाई को कत्ल तो कर बैठा हूं, लेकिन इनके इस जिस्म का मैं क्या करूं, इनकी डेड बॉडी और इस मकतूल हस्ती के जिस्म को मैं कहां रखूं और कहां महफूज करूं। तो कितने दिन इसी हालत में गुजरे। ये बिल्कुल इंसान की ज़हन का एक इब्तदाई तरीन दर्जा है, क्योंकि साहिब वही हस्ती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौके पर मौजूद नहीं है। आप हरम काबा की तरफ तामीर काबा के लिए तशरीफ ले गए हुए हैं अपने बाकी फर्जंदान के साथ। तो एक वो भी इंसान की ज़हनी अप्रोच का बिल्कुल इब्तदाई स्टेज, इब्तदाई मरहला और इब्तदाई दर्जा है। फिर अल्लाह पाक ने दो गुराब यानी कव्वे भेजे थे, उन कव्वों में आपस में लड़ाई हो गई और एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया। और जब इस कातिल कव्वे ने देखा कि मेरा अजीज जो है वो मेरे हाथों कत्ल हो गया है, हज़रत काबील ये सारी की सारी कार्रवाई फासले से देख रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको उधर मुतवज्जे फरमाया हुआ था। तो देखा कि उस कातिल कव्वे ने अपनी चोंच के ज़रिए से, अपने पंजों के ज़रिए से कुछ देर लगा कर बड़ी मेहनत करके गड़ा खोदा और फिर धकेल कर अपने उस साथी कव्वे, मुर्दा कव्वे की लाश को उसमें डाल के उसके बाद जो है अपने पंजों और चोंच से जिस तरह मुमकिन हुआ मट्टी डाल के बिल्कुल वहाँ उसको दफन कर दिया। तो कुरान पाक के अंदर है कि जनाब हाबील की ज़ुबान पर ये, जनाब काबील की ज़ुबान पर ये कलिमात जारी हुए कि ए काश कि जितनी समझ और शऊर इसको है वो मुझे भी हासिल होता। तो ये एक इंसानी जहन का बिल्कुल इब्तदाई दर्जा है। जैसे जैसे हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी होती रही, वाही इलाही का नुज़ूल होता रहा, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तालीमात, अल्लाह पाक की मुबारक किताबें, मुक़द्दस सहीफ़े, इंसान के अपने जो कायनात के अंदर मुशाहदात थे, वो अपनी आँखों से मामलात को देखता था, समझता था, ऑब्ज़र्व करता था, और जितने भी उसके तजर्बात होते थे अमली तौर पर, अपने मुशाहदात, तजर्बात, वाही इलाही की रहनुमाई, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के ज़रिए से इंसान अपने ज़हनी अप्रोच के मदारिज को तय करता चला आ रहा था और उसकी जो इर्तिकाई मनाजिल थी वो तय होती चली जा रही थी। यहाँ तक कि चलते चलते ये सिलसिला इंसानियत का जब उस दर्जे पर आया है जो ज़माना दुनियावी तौर पर हमारे प्यारे आके करीम अलैहि तहियात व तस्नीम की बारगाह अक़दस का दौर मुबारक है, यानी अप्रैल सन 570 ईस्वी में हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम की आलम दुनिया में जलवागरी है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ जमहूर की तहकीक यही है। यहाँ तक कि इमामुल मुहद्दिसीन इमाम जमालुद्दीन अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी जो हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद अमजाद में अपने दौर की अजीम मुहद्दिस हस्ती हैं, और बगदाद शरीफ जो उस वक़्त अरूसुल बिलाद है, उलूम व फ़नून का मरकज़ है, उसमें 597 सने हिजरी में आपका विसाल अक़दस है, आज से 948 साल पहले। तो इमाम मुहद्दिस इब्ने जौज़ी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम की विलादत मुक़द्दसा के हवाले से बहुत सारे अक़वाल, रिवायात सीरत तय्यबा की किताबों के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी उम्मी कौम के अंदर हुई है। 28वें पारे सूरतुल जुमा में अल्लाह पाक के इरशाद गिरामी है, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीन रसूलम मिनहुम, वो अल्लाह पाक है जिसने उम्मीयीन के अंदर, गैर अहले किताब के अंदर, वो लोग जो ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं जानते, उनके दरमियान में अल्लाह पाक ने अपने सबसे ज्यादा अजमत वाले
رسول علیہ السلام کو انہی میں سے جلوہ گر فرما دیا ہے. تو محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری سب سے پہلے امیین کی طرف ہے. ان لوگوں میں لکھنے پڑھنے کا اس وقت رواج نہیں تھا، لہٰذا محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے متعلق 12 ربیع الاول شریف کا قول بھی موجود ہے، 9 ربیع الاول شریف کا بھی موجود ہے، رمضان المبارک کی ایک تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، 28 صفر المظفر بھی لکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے کئی اور تاریخیں بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر. لیکن ہر دور میں جیسا کہ سیرت اور تاریخ کے امام محمد بن عمر واقدی جو ہیں، جو 204 ہجری کے اندر فوت ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ 12 ربیع الاول شریف کو ہے. بڑے بڑے اکابر نے یہ بات تحریر فرمائی. امام ابن جوزی کا جب دور آیا ہے جو 597 سے ہجری، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اب مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک تمام علماء عرب و عجم کو جانتا ہوں کہ اجمع العلماء، اب وہ اختلافات کا دور نہیں رہا. اب تو آپ میرے دور میں جس عالم سے بھی تحقیق کریں گے تقریباً علماء متفق ہو چکے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ 12 ربیع الاول شریف سوموار کی مبارک صبح عام الفیل کے اندر ہے. اور محبوب کریم علیہ السلام وہ سنہ عیسوی 570 تھا. تو جب انسان اپنے مشاہدات، تجربات، وحی الہی کی رہنمائی، اپنے ذہن کی ارتقائی منازل کو اور مراحل کو طے کرتے کرتے بالآخر ذہنی اپروچ کے اعلیٰ ترین آخری درجے اور مقام کے اوپر آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اور قرآن مجید کی جلوہ گری سے پہلے تو کوئی اورول رائٹ، ولبر رائٹ برادران نہیں پیدا ہوئے جنہوں نے ہوائی جہاز جو ہے وہ اڑا دیے. کوئی مسٹر بالکونی پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے ریڈیائی لہروں کا نظام انسانیت میں متعارف کروا کر مشرق اور مغرب کو جناب آپس میں ریڈیائی لہروں کے ذریعے سے متصل کر دیا، آپس میں رابطہ کمیونیکیشن قائم کر دیا، اور ریڈیو جیسی عظیم ایجاد انہوں نے پیش کر دی. کوئی پہلی امتوں میں گراہم بیل جنہوں نے ٹیلی فون کو ایجاد کیا، کوئی شمس الدین الخوارزمی جو 3 صدی ہجری میں بغداد شریف کے اندر ہیں اور فلکیات کے اتنے بڑے ماہر ہیں کہ انہوں نے جو اس وقت سورج کی چال، چاند کی منازل اور سیارگان و ستارہ گان کی منازل کو بالکل خود دیکھ کر انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں جو معاملہ انہوں نے واضح کیا تھا. نیل آرمسٹرانگ 1960 کی دہائی میں جو خود ان چیزوں کا مشاہدہ کر چکے ہیں، وہ 1 انچ کا فرق بھی اس کے اندر ثابت نہیں کر پا رہے. تو شمس الدین الخوارزمی جیسے لوگ اور محمد بن یوسف جیسے علم توقیت کے ماہرین جنہوں نے سب سے پہلے اس گھڑی کا تصور پیش کیا اور گھڑی جیسی عظیم ایجاد انسانیت کو دے کر ہماری زندگی کو ایک شیڈولڈ کر دیا اور پورے ایک نظام کے تحت لے کر آئے اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے دماغ یہ پہلی امتوں کے اندر آپ کو نظر نہیں آتے. یہ ایجادات، اکتشافات، یہ تمام کی تمام دریافتیں اور یہ ڈسکوریز اور یہ تمام کے تمام معاملات جو تکوینی امور اور کائنات خلق کے حوالے سے ہیں، یہ پہلی امتوں میں کیوں نہیں ہے؟ پہلے کے انسانوں میں کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی انسان تھے، لیکن انسان اپنے ذہنی ارتقائی منازل کو طے کرتے کرتے جب بالکل ذہنی سطح کے اعلیٰ ترین درجے میں اور اس زمانے میں آ گیا، تو پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام رسولان نظام تشریف لا رہے تھے، وہ اپنے دور میں اور ان کے دور میں انسان جس ذہنی درجے کے اوپر پہنچے ہوئے تھے، جتنا کچھ وہ سمجھ سکتے تھے اور معاملات چلا رہے تھے، اس دور کے تقاضوں کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لا رہے تھے اور انہی کے دور کے تقاضوں کے مطابق ان کو تعلیم دے رہے تھے، ان کی تربیت فرما رہے تھے، ان کو انسان کامل بننے کی راہ دکھا رہے تھے. محبوب سے پہلے کوئی بھی پیارا رسول اور پیارا نبی علیہ السلام ایسا نہیں ہے جن کو یہ بشارت دی گئی ہو کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا. مکمل دین مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی لے کر نہیں آیا. ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جتنا وہ انسان سمجھ سکتا تھا، جتنا وہ آگے چل سکتا تھا، معاملات کو چلا سکتا تھا، اسی دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ تعلیمات عملی آ رہی تھیں اور انسان کی رہنمائی جاری تھی. اور جب انسان اپنے ذہنی اپروچ کی منازل کو طے کرتے کرتے آخری نقطہ کمال کے قریب آ پہنچا
تو پھر ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم امام الانبیاء والرسل محبوب کریم علیہ السلام کی تمام انسانیت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم دنیا میں تشریف آوری اور جلوہ گری فرما دی گئی۔ یہ وہ دین ہے جو محبوب کریم علیہ السلام لے کر آئے، اس میں بشارت عطا فرما دی گئی۔ چنانچہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جمعے کے دن 9 ذی الحج سن 10 ہجری میں 632 عیسوی میں محبوب کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، جیسے ہی آپ کا خطبہ مکمل ہوا اور محبوب کریم علیہ السلام نے 1 لاکھ سے زائد پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محبوب کریم علیہ السلام کے خاندان مقدس کی نورانی ہستیاں محبوب علیہ السلام کے ساتھ جلوہ گر ہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام نے سب سے یہ سوال فرمایا، حل بلغتکم، جتنی اللہ کی رسالات، پیغامات، احکامات ہیں وہ سارے کے سارے من و ان مکمل طور پر میں نے تم تک پہنچا دیے، تبلیغ رسالت کی ہے یا نہیں کی؟ سب نے گواہی دی، انا نشہد انک قد بلغتنا رسالات ربک، حضور بے شک ہم شہادت اور گواہی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے مکمل طور پر اپنے رب تعالیٰ کی جمیع رسالات، احکام اور پیغامات ہم تک پہنچا دیے۔ اللہم اشہد، اللہ پاک تو بھی اس گواہی کے اوپر گواہ ہو جا، میں نے تیرے احکام پہنچا دیے۔ جب محبوب کریم علیہ السلام کو یہ شہادت پیش کر دی گئی اور نبی پاک علیہ السلام نے 1 لاکھ سے زائد اپنے پیارے غلاموں کی گواہی کے اوپر اللہ کریم کی ذات بابرکات کو شاہد اور گواہ بنا دیا، تو پھر آپ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح ملاحظہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر نزول وحی کی حالت طیبہ طاری ہو گئی، اور جب اس حالت طیبہ سے محبوب کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اس مبارک مقام کی تلاوت فرمائی کہ اللہ پاک نے یہ مبارک آیت نازل فرما دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا۔ دین کے مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب قیامت تک جن و انس کی زندگی میں جتنے بھی اخلاقی چیلنجز آ سکتے ہیں، جنوں کی زندگی ہو یا انسانوں کی زندگی ہو، کیونکہ مکلف یہ 2 مخلوقات ہیں ذوی العقول کے اندر، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، قیامت تک کے انسانوں کے لیے جتنے بھی کوئی نئے سے نئے مسائل آ سکتے ہیں ان کی زندگی میں، جن کا تعلق اخلاق انسانی سے ہو، جتنے بھی انسانوں کے لیے اب قیامت تک کے لیے سماجی اور معاشرتی چیلنجز آ سکتے ہیں، جتنے بھی انسانی زندگی میں قیامت تک کے لیے اکنامیکل، معاشی اور اقتصادی چیلنجز اور مسائل آ سکتے ہیں، 7 بر اعظم ہے، 79% پانی ہے ہماری یہ تو ایک پوری کہکشاں گلیکسی جس کے اندر جناب ملکی وے کے اندر ہم آباد ہیں، اس کے ایک بازو سے لے کر دوسرے بازو تک 1 کروڑ نوری سالوں کا فاصلہ موجود ہے، لیکن ان میں زمین کے اوپر جو ہم موجود ہیں، تو باقی جو 21% زمین ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 خشکی کے ٹکڑے، ان میں انٹارکٹیکا میں تو سارا سال اتنی برف ہوتی ہے، انسانی زندگی ابھی تک وہاں رہنے، جو 6 بر اعظموں پر انسان آباد ہیں، جن آباد ہیں، اب قیامت تک کے لیے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری روئے زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کی زندگی میں کوئی اخلاقی، کوئی سماجی اور معاشرتی، کوئی اقتصادی اور معاشی، کوئی سیاسی و انتظامی، کوئی علمی، فکری، نظری، جس قسم کا بھی کوئی مسئلہ اور جو بھی چیلنج آئے گا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کے ذریعے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، تم آؤ دین اسلام کی طرف آؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یا الہ، فرمایا آؤ قرآن کی طرف آؤ، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو پڑھو، قرآن کا علم حاصل کرو۔ اگر اللہ پاک نے تمہیں دیدہ بینا سے نوازا ہے، دیکھنے والی آنکھ سے نوازا ہے،
اور تمہیں اللہ نے باشعور قلب اور عقل کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور تم پوری کی پوری دنیا کے مسائل کے اوپر اگر تمہاری نظر ہے، وہ جس شعبے کے بھی مسائل اور چیلنجز ہوں، اگر تم اپنے دور کے تمام مسائل کا پورا ادراک، فہم، سمجھ رکھتے ہو، اور ادھر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کے احکامات کی اور اصولوں کی تمہیں سمجھ اور شعور ہے، تو فرمایا قیامت تک جن و انس کی زندگی میں کوئی ایسا چیلنج اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا جس کا حل میں نے دین کامل کے اندر عطا نہ فرما، قرآن اور سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ علیہ السلام میں عطا نہ کر دیا۔ میرے فاضل جلیل پروفیسر صاحب آپ جواہر لال نہرو صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ حضور مفکر اسلام، مصور پاکستان، دانائے راز، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمت نے ان کو خط لکھا تھا۔ جواہر لال نہرو صاحب سے کافی سارے جو یہ قادیانی کے بڑے بڑے خلفاء انہوں نے ملاقات کی۔ جواہر لال نہرو نے باقاعدہ کتاب لکھ دی فصیح انگریزی زبان کے اندر، دا اسلام اینڈ دا احمدازم، وہ کتاب موجود ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے، کیونکہ آپ کا وصال اپریل 1938 میں، آپ نے وہ کتاب پڑھی۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، آپ نے خط بھی لکھا اور اس کے بعد اس کتاب کے اندر ایک ایک اٹھائے گئے نکتے کا حضرت علامہ نے جواب لکھا۔ آپ نے بھی کتاب دا اسلام اینڈ دا احمدازم، اور مسٹر نہرو کے اوپر سوال کیا کہ تم ایک پنڈت ہو، بہت بڑے مذہبی رہنما بھی ہو، کشمیری پنڈت صاحب، اور بہت بڑے تم ہندوستان کے ایک سیاسی لیڈر اور رہنما ہو۔ علامہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، تم نئی وحی کی، نئے پیغام کی، نئی رہنمائی اور نئی ہدایت کی ضرورت کب واقع ہوتی ہے؟ نئے رسول کی کب ضرورت انسانیت کو پڑتی ہے، جنات کو پڑتی ہے؟ نئے نبی کی، نئے پیغام کی، آسمانی ہدایت کی، نئی رہنمائی کی ضرورت کب ہوتی ہے انسانی معاشرے میں؟ کہ جب انسانی معاشرے کے اندر ایسے چیلنجز آ جائیں کوئی نئے، وہ اخلاقی چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں، وہ علمی فکری نظری چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں، وہ معاشی چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آج عالم اسلام ٹامکٹوئیاں مار رہا ہے، ہاں جی، وہ مختلف قسم کے انسانی زندگی میں چیلنجز رونما ہو سکتے ہیں، ایسے ایسے نئے بڑے بڑے مسائل انسانی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ نئے نبی کی تب ضرورت ہوگی، نئی وحی کی تب ضرورت ہوگی کہ جو پہلے ہمارے پیارے رسول علیہ السلام ہے، نبی علیہ السلام ہے، جو پہلی وحی قرآن کی صورت میں، وحی خفی حدیث پاک اور شریعت طاہرہ کی صورت میں جو ہمارے پاس موجود ہے، اگر وہ آنے والے نئے چیلنجز اور نئے مسائل کا جامع حل نہ پیش کر سکے تو واقعی پھر انسانیت کو نئے نبی کی اور نئی وحی کی ضرورت پڑ جائے گی۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں، میں نے نیٹشے کو دیکھا ہوا ہے، میں نے فرانس کے برگساں سے خود ذاتی طور پر ملاقات کی ہوئی ہے، میں فلاں مفکر سے اور ڈاکٹر برنارڈ شاہ اور ان سارے کے سارے لوگوں سے ملاقات کر چکا ہوں۔ حضرت علامہ خود بھی فرماتے ہیں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں یہ انسانی زندگی کے جتنے بھی امور و معاملات ہیں اور دنیا میں جتنا فلسفہ ہائے قدیم کے پیروکار اور کاربند اور اس کے اصول و ضابطے مرتب کرنے والے میں ان سب کو پڑھ چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں موجودہ دور میں جتنے بھی نظام ہے زندگی چل رہے ہیں اور جتنے بھی اس وقت فلسفی موجود ہیں، فرمایا مجھے سب کی فکر و نظر کا پورا مجھے جو ہے وہ ادراک ہے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں خرد اور عقل کی کوئی ایک گتھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک اٹھنے والا سوال ایسا نہیں جس کو میں حل نہ کر چکا ہوں۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، اب اپنے عشق اور اپنے محبوب کے عشق کا کوئی ذرہ مجھے عطا فرما، عقل کے معاملات کو میں حل کر چکا ہوں۔ تو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسٹر نہرو آپ خود ایسا کیجئے کہ اگر آپ کے پاس اتنا شعور ہے کہ آپ موجودہ دور کے اندر جتنے بھی علمی، فکری و نظری، سماجی و معاشرتی، اخلاقی و تمدنی، معاشی جتنے بھی مسائل ہیں
وہ سارے کے سارے مسائل تم سامنے رکھو اور پھر تم قرآن کا مطالعہ کرو الحم سے لے کر والناس تک، تو تم خود کہہ اٹھو گے، اگر تمہیں مسائل کا ادراک ہو اور تمہیں قرآن کے علوم کی سمجھ ہو، تم کہو گے آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم، قرآن کتاب زندہ ہے۔ یہ نازل 1400 سال پہلے ہوئی ہے مصطفیٰ علیہ السلام پر، لیکن آپ کہیں جی 14 صدیوں کا ارتقائی سفر انسانیت طے کر چکی ہے، 1400 سال میں بڑے بڑے تقاضے بدل چکے، نئے سے نئے مسائل آ چکے ہیں۔ آج ایک سوشل میڈیا آئے اور ہم پاکستان کے معاشرے میں اس کو نہیں، کیونکہ ہم تیار ہی نہیں تھے۔ سوشل میڈیا کے فوائد کیا ہیں نہ ہمیں اس کا پورا ادراک تھا، اس کے نقصانات یا منفی کیا معاملات ہو سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں۔ جتنے اس سے مثبت فوائد لے سکیں، جتنے منفی معاملات ہیں ان سے اپنی نیو جنریشن کو، اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ لیکن ہمارا تو 75 سالوں میں آج تک کوئی نظام تعلیم مرتب ہی نہیں ہوا، ہم تو ایک نظام تعلیم نہیں دے سکے۔ ہمارے جتنے پیسے کمانے والے لوگ ہیں انہوں نے تعلیم کو تو تجارت بنا دی ہے، بڑے بڑی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، بڑے بڑے کالجز بن گئے، بڑے بڑے ادارے بن گئے، لیکن جس کا داؤ لگتا ہے 1 روپے کا بھی بے ایمانی کرنی پڑے وہ تو کر دیتا ہے۔ دوسرے بندے کے اپنے 1 روپے کے فائدے کے لیے دوسرے کے ہزاروں کا لوگ، اللہ ماشاءاللہ جیسے استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، نیک لوگ موجود ہیں جن کی برکت سے ہمارا سسٹم چل رہا ہے، ورنہ آج اکثریت تو آپ دیکھیے تو تعلیم ایک تجارت ہے۔ بھئی ہمارا کوئی ایک نظام تعلیم نہیں ہے، جس چیز کے ساتھ قومی کا لفظ لگ جاتا ہے وہ چیز ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہماری قومی زبان کا کیا حال ہے اردو کا؟ ہاں جی، ہمارے ادارے پارلیمنٹ ہو کیا اس میں اردو کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ ہماری عدالتیں اکثر فیصلے اردو کے اندر تحریر کرتی ہیں۔ ہمارا جتنا بڑا پالیسی بیان آتا ہے قوم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تھوڑے سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، باقی پوری دنیا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہم کیا پالیسی کس مسئلے، کیونکہ ہم نے انگریزی میں سب کچھ کرنا ہے تو ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن خدا را کوئی اپنی قومی زبان کو لے آؤ۔ اتنا بڑا ذہنی پوٹینشل آپ ہر سال تباہ کر رہے ہیں، آپ کہ کتنے جناب ہر شعبے کے ماہر آگے آ جائیں گے اگر آپ اردو زبان کے اندر اپنی ساری کی ساری تعلیم لے کر آئیں گے۔ الغرض جاپان اگر اپنی زبان پر کار بند رہ کر کہ امریکہ سے انہوں نے جب ناگاساکی اور ہیروشیما پر بم گرائے گئے تھے سرنڈر کر گیا جاپان جو ہے، ساری کی ساری انہوں نے امریکہ کی شرائط مان لی اور اتحادی قوتوں کی شرطیں مان لی، لیکن ایک چیز پر کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری تعلیم ہماری اپنی قومی زبان کے اندر ہوگی۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ جاپان کا معاملہ، اگر روس اپنی زبان پر چلتے ہوئے ترقی کر سکتا ہے، ہم مسلمان، ہم پاکستانی کیوں نہیں اپنی زبان کو مکمل طور پر رائج کر کے کیوں نہیں ہم جو ہے وہ ترقی کر سکتے؟ الغرض میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت فرماتے بے شک قرآن پاک 1400 سال پہلے آیا ہے، لیکن اگر آپ کو اپنے دور کے تمام مسائل کا ادراک ہے اور اگر آپ قرآن پاک کے مکمل عالم ہیں تو کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ حکمت والا قرآن کتاب زندہ ہے، وہ آیا ماضی کے اندر جلوہ گر ہوا ہے، لیکن حکمت اولا یزالستو قدیم، اس کی حکمت کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی، نہ کبھی زائل اور ختم ہوگی، قدیم بھی ہے اور ابد الآباد تک اس کی حکمت رہنے والی بھی ہے۔ فرمایا ہر دور کا صاحب علم و دانش انسان اپنے مسائل کو بھی دیکھے اور ادھر قرآن سے رہنمائی لے، ہر دور کا انسان یہی کہے گا کہ قرآن آیا ہی میرے دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے، یہ کتاب زندہ ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم۔ حضرت علامہ نے فرمایا آپ نہرو صاحب ذرا اس چیز پر غور کریں اور مجھے اس کا جواب دیں، نئے نبی کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ تو میرے دوستو جب انسان اپنے ذہن کی ارتقائی منازل کو طے کرتے کرتے اس اعلیٰ ترین سٹیج اور آخری درجے کے قریب آ گیا تو ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام جو الانسان الکامل ہے
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، جو تمام رسولان اعظام اور تمام پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی نبی اور رسول ہیں۔ قرآن پاک تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام جو ہمارے محبوب علیہ السلام کے علاوہ ہیں، ان سب کی مبارک روحوں کو جمع فرما کر عالم ارواح میں نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا اللہ پاک نے اعلان فرمایا اور فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ جب آپ عالم دنیا میں سب انبیاء مجھ اللہ پاک کی مشیت اور میری حکمت کے تقاضوں کے مطابق دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہوں گے، اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا فرما چکے ہوں گے آپ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، پھر تم سب کے بعد آ جائے گا عالم دنیا میں تمہارے پاس میرا سب سے زیادہ عظمت والا رسول علیہ السلام۔ سمہ جو ہے یہ عربی زبان میں 10 حروف عاطفہ میں سے حرف عطف ہے جو تعقیب مع التراخی کے لیے آتا ہے۔ سمہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مقدسات کے مجمع میں فرما دیا تھا سمہ جاءکم، تم سب پہلے گزر چکے ہوگے، پھر دور فترت وحی آئے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر تشریف لے گئے زندہ تو اس کے 537 سال بعد نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری عالم دنیا میں سمہ تاکیب مع تراخی کے لیے آتا ہے کہ جب سب سے آخر میں سیکنڈ لاسٹ رستی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سب سے آخر پر آئیں گے، پھر ایک دور گیپ ہوگا، وقفہ ہوگا، کوئی وحی نہیں نازل ہوگی، کوئی درمیان میں نبی، ثم جاءکم، اور پھر آئے گا اس فترت وحی، اور گیپ کے بعد میرا آخری سب سے زیادہ عظمت والا رسول علیہ السلام۔ رسولن کے اوپر ثم جاءکم رسولن، رسولن پر جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تعظیم ہے، معنی یہ ہے کہ تم سب انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد عالم دنیا میں آ جائے گا میرا سب سے زیادہ عظمت والا رسول علیہ السلام۔ مصدق لما معکم، وہ پوری انسانی زندگی آدم علیہ السلام کی زندگی سے لے کر اپنے دور مبارک تک جتنی انسانی گزری ہے ہر انسان کے ذہن کو جانتے ہوں گے، انسان کی ذہنی سطح اور اپروچ کو سمجھتے ہوں گے، میں نے ان کو علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ مصدق لما معکم، وہ تم سب انبیاء کو بھی جانتے ہیں، تم سب انبیاء کا بھی وہ میرے آخری رسول علیہ السلام کامل علم رکھتے ہیں، تم سب انبیاء کی نبوت، رسالت، شریعت، کتابیں، صحیفے، سب چیزوں کی وہ میرا آخری رسول علیہ السلام تصدیق فرمانے والا ہو۔ جیسے ہی عالم دنیا میں تشریف لا کر اعلان نبوت فرمائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بالضرور تم سب کے سب انبیاء اور رسول نے میرے اس آخری پیارے رسول علیہ السلام پر ایمان لانا ہوگا۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اپنی جگہ مستقل چکے نبی اور رسول علیہ السلام ہیں، اللہ کا حکم ہے لہٰذا کلمہ اس نبی علیہ السلام کا پڑھ لیا ہے، لیکن ہم تو خود نبی اور رسول ہیں، لہٰذا ہمیں بس ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جیسے ایک امتی اپنے رسول علیہ السلام کی عملی طور پر نصرت اور خدمت بجا لاتا ہے، تم سب انبیاء نے ایمان بھی لانا ہوگا، کلمہ بھی پڑھنا ہوگا، میرے حبیب کی نصرت بھی ضرور بالضرور کرنی ہوگی۔ محبوب کریم علیہ السلام یہاں قرآن پاک واضح فرما رہے کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام اپنی جگہ مستقل نبی اور رسول علیہ السلام ہے، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے امتی بھی ہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور شب معراج عملی طور پر مسجد اقصی شریف میں محبوب کریم علیہ السلام کے پیچھے مقتدی بننے کا انہوں نے شرف حاصل کیا ہے۔ تو سب انبیاء اور رسول کے نبی اور رسول علیہ السلام بھی ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں الرسالۃ والنبوۃ ہی الرابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم، نبوت اور رسالت باطنی رابطہ فیض کا نام ہے۔ جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سارے عالمین اور جملہ مخلوقات کے اوپر جاری و ساری ہونے کے ساتھ ساتھ سب انبیاء اور رسل پر بھی نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جاری ہے، اور نبوت اور رسالت باطنی رابطہ فیض کا نام ہے، تو سب انبیاء اور رسل پر بھی جتنا فیض ہے وہ سارے کا سارا نبوت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فیضان ہے۔ اس لیے صاحب قصیدہ بردہ شریف امام محی الدین شرف الدین بوصیری
جو 696 سنے ہجری میں مصر میں وصال فرما رہے ہیں، آج سے 847 سال پہلے مصر میں ان کا وصال ہے، 847 سال پہلے، یعنی 696 سنے ہجری کے اندر آپ فرماتے ہیں کلہم من رسول اللہ ملتمس غرف من البحر او رشف من الدیامی، تمام کے تمام رسولان اعظام علیہ السلام ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں التماس اور فریاد عرض کرتے ہیں، حضور اپنے فیض کے سمندروں میں سے کوئی ایک گھونٹ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ پکی بات ہے، وہ سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کا فیض ہے جو ان ہستیوں تک پہنچا ہے۔ تو جب انسانیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاریا یا الہ، اب جس دور کے اندر چاند کو مسخر کرنے والے نیل آرمسٹرانگ آ گئے، جس دور کے اندر کمپیوٹر کی ایجاد ہو گئی، تو وہ جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات ہیں بالکل برحق ہیں، اور عقائد سب کے ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آدم علیہ السلام نے بھی اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، شیس علیہ السلام نے بھی اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، اللہ کا دین ہے اسلام۔ سب انبیاء کے عقائد سب کے ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، صفات کے متعلق، توحید باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، سب کے، قبر حشر کے متعلق، قیامت کے متعلق، یہ جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب آدم علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں، کوئی نیا عقیدہ